صداقت کا بادشاہ بنا ہے، میرا نبی آنا ہے، نبوت کا نر عمر میں بنا ہے، عدالت کا بادشاہ بنا ہے، میرا نبی آنا ہے، نبوت کا نر عثمان میں بنا ہے، کائنات میں آنا ہے، سخاوت کا بادشاہ ہے، میرا نبی آنا ہے، نبوت کا نر علی میں بنا ہے، کائنات میں آنا ہے، میرا نبی آنا ہے، نبوت کا نر امیر معاویہ میں بنا ہے، کائنات میں آنا ہے، میرا نبی آنا ہے، میرا نبی آنا ہے، نبوت کا نر حسن میں بنا ہے، وہ بھی آنا ہے، حسین میں بنا ہے، وہ بھی آنا ہے، میرا نبی آنا ہے، اس لیے تو میرا عقیدہ ہے، میرا نبی آنا ہے تو محمد کریم کی جماعت بھی آنا ہے، محمد کریم کا گھرانہ بھی آنا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اپنا محبوب عطا کر کے میں نے احسان کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ احسان کیا۔ زور سے احسان کیا، زور سے احسان کیا۔ کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ میں نے کہا ربا کے احسان کیوں؟ علماء اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، قرآن کا اگلا حصہ خود واضح کر رہا ہے نبوت احسان کیوں ہے۔ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رب کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے محمد کریم کو بھیجا انسانوں میں ہے۔ پھر رب کا یہ احسان ہے اللہ نے حضور کی ولادت کے بعد آسمانوں پہ نہیں اٹھایا، رب محبوب کو جنت میں رکھ دے۔ رب سے کون پوچھنے والا تھا؟ جنت الفردوس میں ٹھکانہ دے دے، کون پوچھنے والا تھا؟ نہیں، حضور کی ولادت بھی دنیا میں ہے، بچپن بھی دنیا میں ہے، لڑکپن بھی دنیا میں ہے، جوانی بھی دنیا میں ہے، حضور کا بڑھاپا بھی دنیا میں ہے، نبوت کی 63 سالہ زندگی دنیا کائنات میں گزری ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا امت پہ احسان ہے کہ رب نے بھیجا بھی مصطفیٰ کو انسانوں میں سے ہے، پھر بھیجا بھی رب نے اس دھرتی کے کائنات میں ہے۔ نبوت نے پوری زندگی جو ہے اس دھرتی کے کائنات میں گزاری ہے۔ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، حضور کا انسانوں میں آنا بھی احسان ہے، نبوت کا ہمارے درمیان میں زندگی گزارنا بھی احسان ہے۔ اس لیے تو حضور فرماتے ہیں جب میرے بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے، رب کی ساری مخلوقات میں سے انسان چنے گئے ہیں، انسانوں کے کئی طبقات میں سے انبیاء چنے گئے ہیں، 1,24,000 کم و بیش نبیوں رسولوں میں سے جناب ابراہیم چنے گئے ہیں، حضرت ابراہیم کے 5 بیٹوں میں سے جناب اسماعیل چنے گئے ہیں، حضرت اسماعیل کے کئی قبائل میں سے بنو کنانہ کو چنا گیا ہے، بنو کنانہ کی کئی شاخوں میں سے بنی ہاشم کو چنا گیا ہے، بنی ہاشم کی کئی شاخوں میں سے خواجہ عبد المطلب کو چنا گیا ہے، خواجہ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے جناب عبداللہ کو چنا گیا ہے، اور عبداللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کو چنا گیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، حضور احسان بن کے آئے۔ حضور کیا بن کے آئے بھائی؟ زور سے احسان۔ کیا بن کے آئے؟ زور سے حضور احسان بن کے آئے۔ ہاں ہاں، حضور احسان سب کے لیے ہے، آمنہ کے لال انعام سب کے لیے ہے، اپنوں کے لیے بھی احسان ہے، پرایوں کے لیے بھی احسان ہے، قرب والوں کے لیے بھی احسان ہے، جناب دور والوں کے لیے بھی احسان ہے۔ حضور کے احسان سے فائدہ وہی اٹھائے گا، حضور کے انعام سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میرے مصطفیٰ کے احسان سے فائدہ اٹھائے گا۔ کیا احسان حضور کا، کیا انعام ملے گا؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آمنہ کے لال نے ایک موقع پہ فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا، دیکھ کے کلمہ پڑھا، حضور نے فرمایا انہیں مبارک ہو، انہیں خوشخبری ہو، انہیں بشارت ہو، جنہوں نے مجھے دیکھ لیا، دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا، انہیں مبارک ہو، انہیں خوشخبری ہو۔ وہ مبارک باد کے مستحق ہے جنہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے، آمنہ کے لال کہتے ہیں سمجھ حضور احسان کیسے ہے؟ آمنہ کے لال خود فرما رہے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا، دیکھ کے کلمہ پڑھا، مجھے دیکھا، دیکھ کے ایمان میں
مجھے دیکھا، دیکھ کے سب کچھ جگہ قربان کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں میری طرف سے انہیں مبارک ہو، لیکن خیر پلٹانے والی والوں میں اس نبی کے احسان کو کیسے بھول جاؤں جو کسی نے بھی اپنی امت کو نہیں بھولا ہے۔ جہاں یہ فرمان پڑا ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا، دیکھ کے ایمان لائے، انہیں مبارک ہو، اور آقا فرماتے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن پھر دیکھے میں محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے پھر دیکھے میری سنت کو چہرے پہ سجا لیا ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے پھر دیکھے میرے فرامین کو سینے کے ساتھ لگا لیا ہے، مجھے دیکھا نہیں ہے جناب پھر دیکھے قرآن پڑھنے والے بن گئے، مجھے دیکھا نہیں ہے پھر دیکھے میری ختم نبوت پہ جان بٹانے والے بن گئے، مجھے دیکھا نہیں ہے پھر دیکھے میرے یاروں کے جان بٹانے والے بن گئے، مجھے دیکھا نہیں ہے پھر دیکھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور فرماتے ہیں جنہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا انہیں بھی خوشخبری ہو، جنہوں نے دیکھا نہیں پھر دیکھے کلمہ پڑھا ہے، محمد کریم کی طرف سے انہیں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ خوشخبری ہو۔ دیکھا نہیں ہے، اے حضور احسان یا نہیں ہے؟ زور سے بولیے، احسان، ہمت سے بولیے، احسان۔ حضور احسان ہے یا نہیں ہے؟ اور میں جنہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا انہیں بھی مبارکباد ہے۔ سنو، میرے اکابر نے مجھے عقیدہ دیا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھ لیا، زور سے، میرے لیے نہیں ان کے لیے، اتنی محبت ہے سینے کا زور لگا کے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہیں خفا سن کر کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، مقام صحابہ ثابت ہے قرآن حدیثوں باروں سے، بکر و عمر ہے سر و بسر، عثمان و حیدر ہے قلب و جگر، حضرت ہے منظور نظر، اے پھر کیوں نہ ہو محبت چاروں سے، ہے مرتبے ان کے بڑے جو بدر و عہد میں جا کے لڑے، واللہ تجلی پھیلی ہے دنیا میں انہی محباروں سے، اخلاق صداقت رکھتا ہو، آئین عدالت رکھتا ہو، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہو، اصحاب سے ہے الفت مجھ کو اس لیے تو بکر و عمر عثمان و علی سے محبت رکھتا ہو۔ جنہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا، کہہ ذرا سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ۔ ان کی شان کیا ہے؟ یہ دیکھ میدان بدر ہے، دشمن پوری طاقت لے کے پہنچا ہے، پوری طاقت لے کے، دشمن کی سوچ ہے آج بگاڑ ڈالوں گا، نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ادھر سے آمنہ کے لال کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے کہہ ذرا سبحان اللہ، میرے لیے نہیں ان کے لیے کہہ جن کی بات کر رہا ہوں، سینے کا زور لگا کے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ دشمن کہہ رہا ہے مٹ جائیں گے، انہیں اپنی مال و دولت پہ ناز تھا، جو 313 آئے تھے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، انہیں محمد کی غلامی پہ ناز تھا، انہیں پتا تھا جس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں یہ وہی تو ہے نا جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں یہ وہی تو ہے نا جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا ہے یہ عام نہیں آیا بلکہ احسان بن کے آیا ہے۔ وہ 100% اعتماد اور عقیدے کے ساتھ نکلے ہوئے تھے کہ رب تعالیٰ جس طرح اپنے محبوب کی حفاظت کرے گا رب اپنے محبوب کے شاگردوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ جناب کو نکل چکے ہیں، وہ مکہ سے نکلا ہے، سب کو ملا کے آتا ہے، رقص کر کے آتا ہے، جناب ناچ کے آتا ہے، ڈھول بجا کے آتا ہے۔ جب وہ پہنچ گیا ادھر سے یہ بھی پہنچ گئے، اس نے کہا میں مٹا ڈالوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ استاذ العلماء حضرت مولانا قاری عبدالرحمن سے جامی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔
سبحان اللہ کے ذرا محبت حضرت تشریف لے آئے. میں ابھی 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ. اللہ راضی اور بلند آواز سے سینے کا زور لگائیں. آنے والے مہمان کو پتہ رہے سوئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ جاگ رہے. جاگ کے کہیں ذرا سبحان اللہ. بھاگنے والی نہیں جاگنے والی کہیں محبت سے سبحان اللہ. سو کے نہیں جاگ کے کہیں ذرا سبحان اللہ. جناب وہ آ چکے تھے، انہوں نے کہا ہم مٹا ڈالیں گے، یہ بھی جا چکے تھے. ادھر سے مصطفیٰ کریم نے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دی ہے. آمنہ کے لال دعا مانگتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں اللہ اگر انہیں ہلاک کر دیا گیا، اگر آج انہیں ختم کر دیا گیا، پھر تیرا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. جب دعا کے لیے محمد مصطفیٰ کے اٹھ جاتے ہیں، جہاں حضور نے نشان لگایا ہے دشمن اسی جگہ کے اوپر نامراد بھی ہوا ہے، دشمن اسی جگہ کے اوپر برباد بھی ہوا ہے، دشمن اسی جگہ کے اوپر قتل بھی ہوا ہے. آمنہ کے لال بھی کامیاب ہوئے ہیں اور نبوت کے شگرد بھی کامیاب ہوئے ہیں. آمنہ کے لال بھی کامیاب ہے، نبی کی جماعت بھی کامیاب ہے. عرض کر رہا تھا یہ کتنی مقدس جماعت ہے، یہ کتنی پاکیزہ جماعت ہے، یہ کتنی مطہر جماعت ہے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے. جنابے والا حضور کا چہرہ دیکھنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے. فرمایا لاکھوں کروڑوں ولی کتب ابدال مل جائے، فرمایا غوث مل جائے، مصدق محدث مل جائے، لاکھوں امام مل جائے، تابعی مل جائے، تبع تابعی مل جائے، لاکھوں فقیہ مل جائے، لاکھوں ولی مل جائے، کروڑوں بایزید بستانی مل جائے، سینکڑوں عبد القادر جیلانی مل جائے، لاکھوں بہو سلطان مل جائے، ہزاروں خواجہ خدا بخش مل جائے، یہ سارے مل کے بلال کی اس ایک ندا کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو بلال نے ایمان کی حالت میں محمد مصطفیٰ کے چہرے کے اوپر ڈالی ہے. سبحان اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو میں نے اپنا محبوب تمہارے درمیان بھیج کے تمہیں عطا کر کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. احسان کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ زور سے بولیے بھائی اور بلند آواز سے بولیے. کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ربیع الاول کا اختتام پہنچ گیا. ربیع الاول کا یہ پیغام اور حضور کے احسان کی قدر ہی یہی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہم جو زندگی گزاریں وہ آمنہ کے لال کی سیرت و صورت کے مطابق گزاریں. کریں گے کوشش انشاءاللہ. اور اس عظیم اجتماع سے آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ حضور علیہ السلام کے سچے محب بنو اور اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز لے آؤ. کرو گے کوشش انشاءاللہ. مسجد آباد کرو گے، اپنے مدرسوں کو آباد کرو، خود بھی قرآن پڑھو، اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھاؤ. مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، جب قبر میں پہنچیں گے بیٹا قرآن پڑھے گا، قرآن کی برکت سے اللہ ماں باپ کی قبر کو منور فرمائیں گے. اللہ حضور کی سیرت و صورت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا